دیکھیے ڈپلومیٹک دنیا میں جو فورن آفیسز ہر دنیا کے جو دوسرے ممالک کی ایمبیسیز ہوتی ہیں ان سے 2-3 طریقے سے کمیونیکیشن ہوتی ہے. اسی طرح جو ایمبیسیز ہوتی ہیں ان کی اپنے فورن آفیسز سے جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کے بھی 2-3 طریقے ہوتے ہیں. جو کمیونیکیشن ہم جیسے پاکستان میں دوسرے ممالک کی ایمبیسیز سے کرتے ہیں تو اس کا جو موسٹ فارمل کمیونیکیشن کا نظام ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نوٹ وربال. یعنی جب کوئی چیز آپ بہت آفیشلی کنوے کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک نوٹ وربال کی صورت میں جاتی ہے جس کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے, کیسے شروع ہوگا, کیسے آخر ہوگا, اس میں کیا کس طرح سے مدعا بیان کیا جائے گا. ایک تو یہ ہوتا ہے. اور آپ کا جس کیبل کی طرف اشارہ مجھے لگ رہا ہے وہ کمیونیکیشن ہے جو سفارت خانے اپنے ہیڈ کوارٹرز کے ساتھ کرتے ہیں. اس میں بھی 2-3 بلکہ 4 قسم کی کمیونیکیشنز ہوتی ہیں. ایک تو عام اوپن فیکس ہوتا ہے کہ آپ کہیں گئے, آپ نے میٹنگ کی, اس میں اگر کوئی اتنی اہم بات یا اتنی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عام کھل کے نہیں کہی جا سکتی تو آپ فیکس سے اس کو بھیج دیتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے جو آپ باقاعدہ اپنے ڈپلومیٹک بیگ کے میں ڈال کے خط بھیجتے ہیں. اس خط کی بھی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں. کوئی کانفیڈینشیل ہوتا ہے, کوئی اوپن ہوتا ہے, کوئی سیکرٹ ہوتا ہے. اس کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں لیکن وہ آپ لکھ کے بھیج سکتے ہیں. اور جو سب سے اہم کمیونیکیشن ہوتی ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ امور کے اوپر آپ کے سفراء جو ہیں وہ اپنے ہیڈ کوارٹرز کو بھیجتے ہیں, اس کو کہتے ہیں سائفر ٹیلی گرام. اور وہ سائفر ٹیلی گرام جو ہے وہ ہمیشہ امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر لکھا جاتا ہے. اس کے بھی بڑے پروٹوکولز ہیں. ایک کیونکہ ہر سائفر ٹیلی گرام جو آتا ہے اس کا باقاعدہ ایک نمبر ہوتا ہے اور باقاعدہ اس کی ایک سرکولیشن لسٹ ہوتی ہے. کیونکہ ہر ٹیلی گرام جو آتا ہے, ہر سائفر ٹیلی گرام جو آتا ہے یا جس کو آپ کیبل کہہ رہے ہیں وہ ہر ایک کو ملک میں مارکڈ نہیں ہوتا, نہ ہی وہ فورن آفس میں ہر ایک کو مارکڈ ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فورن پالیسی کے کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جو صرف نیڈ ٹو نو بیسس پہ بتائے جاتے ہیں. تو اس میں بھی کافی کیٹیگریز ہیں. ہر سائفر ٹیلی گرام سیکرٹ ہوتا ہے اور کچھ ٹیلی گرامز ہوتے ہیں جو نو سرکولیشن ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو آئیز اونلی ہوتے ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو بات آپ کا سفیر وہاں سے کنوے کرنا چاہ رہا ہے اس کی کلاسیفیکیشن کیا ہے, اس کی نوعیت کیا ہے, اور اس کے باہر نکل جانے سے ملک کو کوئی نقصان تو نہیں ہے. اور تو اس کے حساب سے پھر وہ کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے, یا جو سفیر کی اسیسمنٹ ہے یا جو وہ بات کنوے کر رہا ہے وہ اگر باہر نکل جائے تو کیا 2 ممالک کے آپس میں یا پھر اور کسی تیسرے ملک کے ساتھ کوئی پرابلم ریلیشن شپ میں نہ آ جائے. تو یہ بڑی ہی سیریس قسم کی کمیونیکیشن ہوتی ہے. اور اس کمیونیکیشن میں جو اس سے زیادہ تو سیکرٹ اور کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتی. تو ایز آئی سیڈ پہلے بھی کہ اس کا کو ہر ایک کو وہ مارک نہیں کی جاتی, اور جب وہ پہنچ جاتی ہے تو وہ بھی اب آپ انگریزی میں لکھتے ہیں تو انگریزی میں آپ کو ملتی ہے, لیکن جیسے کنوے ہوتی ہے وہ سائفر میں کنوے ہوتی ہے, کوڈز میں کنوے ہوتی ہے. تو جب ڈی کوڈ ہو کے یہاں چھپتی ہے تو صرف انہی لوگوں کے پاس جاتی ہے جو اس میں مینشنڈ ہوتے ہیں, اور کسی کے پاس وہ جا نہیں سکتی, اور کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا. اس کے اگین آپ نے پوچھا کہ کیا پروٹوکولز ہیں, تو اس کے پروٹوکولز بہت ہی سخت ہوتے ہیں. وہ کمیونیکیشن جب فورن آفس کے اندر بھی سرکولیٹ ہوتی ہے تو وہ 2 لفافوں کے اندر بند ہوتی ہے, اس پہ مہریں لگی ہوئی ہوتی ہیں, اور وہ
بائی ہینڈ جس افسر کو مارکڈ ہوتا ہے اس کے پاس وہ جاتی ہے اور ریسیو ہوتی ہے وہ، اور بڑا اس کا اسٹرکٹ ریکارڈ رکھا جاتا ہے. اسی طرح یہ سائفر جو ہے یہ منوان جو ہے وہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ایک سائفر آیا ہے اور میں دفتر میں بیٹھ کے اس کو فیکس میں لکھ لوں یا کسی لیٹر میں اس کو اسی طرح انہی الفاظ میں لکھ لوں. اسی طرح اس کی فوٹو کاپی نہیں ہو سکتی، اور یہ جس دفتر کو مارکڈ ہے اس دفتر سے باہر بھی نہیں جا سکتا. تو یہ ایک بہت ہی اس کے پروٹوکول کافی ریجڈ ہے، کافی سخت ہے، اور اگر یہ کسی بھی مرحلے میں آپ کا اگر سائفر کی کمیونیکیشن ہے، اگر کیبل سائفر میں ہے تو وہ کمپرومائز ہو جائے تو آپ کا پورا جو سائفر سیکیورٹی ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. اسی لیے اس کا بہت خیال کیا جاتا ہے. لیکن کیونکہ آپ نے ورڈ کیبل یوز کیا تو آئی ڈو ناٹ نو کہ آپ سائفر کیبل کی بات کر رہے ہیں یا آپ فیکس کی بات کر رہے ہیں یا لیٹر کی بات کر رہے ہیں. کیبل تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہے طریقہ جن طریقوں سے ہمارے سفارت خانے باہر سے ہمارے فارن آفس سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور یہاں جو سفارت خانے ہیں وہ اپنے اپنے جو دفتر خارجہ ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں.